حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حي على الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. ممنوع ہے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، بہتان لگانا، جس کا آغاز گوشت کے لوتھڑے سے ہوتا ہے، جو زبان کہلاتی ہے. علم سے محرومی وجہ بن رہی ہے بہت سے مسائل کی. آپ ان معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ نہیں سمجھتے، تب آپ خود کو ڈال رہے ہیں، خود کو رکھ رہے ہیں تباہی کے دہانے پر، جہنم کے دہانے پر. بدترین ممکنہ شخص وہ ہے جو محض خود میں اچھائی دیکھے اور باقی سب میں برائی. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قادر مطلق اللہ تعالی جس نے کائنات تخلیق فرمائی، ایک دہریہ جد و جہد رہی ہے مختلف قوتوں کے درمیان کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کے دل اور دماغ. آج انسانیت کلی طور پر سامنا کر رہی ہے ایک نفسیاتی جنگ کا، ایک جنگ جو کہیں بڑھ کر ہے خطرناک، کہیں بڑھ کر بڑی بنسبت کسی روایتی فوجی جنگ سے. زیر نظر جنگ میرے عزیز محبوب بھائیوں اور بہنوں یقیناً ہے پروپیگنڈا کی جنگ. پروپیگنڈا ہے انتہائی مہلک اور تباہ کن ہتھیار کی جنگ کا، جو حامل ہے ایک بڑے، اور میں دہراؤں گا ایک بڑے اثر کا معاشرے پر. اور اگر ہم لیتے ہیں ایک سرگرم جائزہ انسانی تاریخ کا، آپ تسلیم کریں گے کہ پروپیگنڈا یقیناً رہا ہے ایک ثابت قدم لڑائی تمام تر انسانی تاریخ کے دوران. اور یہ کہ نہیں کہ ہم عصروں نے کوشش تکمیل کی لانے کے لیے اس جنگ کو، اس گندگی کو دوامی کنٹرول کے تحت، حتیٰ کہ اس کا اختتام ہے یہ خوبصورت دین نجات کا، دین جو حل ہے دنیا کے الجھن میں ڈالنے والے سماجی مسائل کا، دین جو اسلام ہے. اسلام اپناتا ہے انکاری رویہ، اس ناقابل خواہش نظریے پر رکھتے ہوئے اس پروپیگنڈے کو سخت کنٹرول کے تحت رحمان کے اور قرآن کی رہنمائی کے اور سنت کے. اس لیے یہ ممانعت کرتا ہے تمام اقسام کے انداز گفتگو کی جو سبب بن سکتی ہے اس اتحاد میں پھول ڈالنے کا، جو سبب بن سکتی ہے عداوت اور نفرت کی مابین لوگوں کی. یہی وجہ ہے ممنوع ہے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، بہتان لگانا، فریب و دھوکہ دہی. اور یہ سب کچھ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ
کیونکہ یہ کام اگر وجود پذیر ہوں ایک برادری میں یا ان میں نا اتفاقی پیدا کریں اور انہیں نمبروں میں تقسیم کر دیں گے. اس لیے دنیا ہمیں تقسیم کرنا چاہتی ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے منع فرمایا. ہمارے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کو جو سبب بن سکتا ہے تخلیق کرنے کا نفرت اور نا اتفاقی ہمارے مابین، اور تب اس نے خبردار کیا مسلمانوں کو مبتلا ہونے سے اور اس گندگی میں مصروف رہنے سے، فرماتے ہوئے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللہ اکبر. صاف واضح نمایاں خبرداری. وہ جو محبت کرتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ بد اخلاقی عام ہو جائے، ان کے مابین جو ایمان لا چکے ہیں، تب انہیں خبردار کرتے ہیں اس کے انجام سے. ایک دردناک عذاب اس دنیا کی زندگی میں، اگلی دنیا کی زندگی میں. بھائی اور بہنوں، پروپیگنڈا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز گوشت کے لوتھڑے سے ہوتا ہے جو زبان کہلاتی ہے. گوشت کا لوتھڑا ایک خونخوار درندہ ہے. اگر اسے لگام نہ دی جائے تو یہ ایک آلہ بن جاتا ہے اور ایک اوزار جس کے ذریعے شیطان مثل ابلیس، مردود شیطان، یہ بدکار استعمال کر سکتا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو دہشت کے زندان میں گھسیٹنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گوشت کا یہ لوتھڑا جو زبان کہلاتا ہے ہمارے عظیم ترین ہے. اگر انہیں عظیم ترین سرمایہ، اگر عظیم ترین آلہ نہیں ہے، اگر استعمال کیا گیا اسی طرح جیسے اللہ محبت کرتا ہے، یہ آپ کو ابدی نجات کی جانب لے جا سکتا ہے. واللہ یہی وجہ ہے الفاظ جو آتے ہیں گوشت کے اس ٹکڑے سے، زبان سے، بے انتہا پر قوت ہو سکتے ہیں. پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے. واللہ ہے سمندر تبدیل کیے جا سکتے ہیں، جنگیں روکی جا سکتی ہیں، ممالک کو حرکت دی جا سکتی ہے. اس لیے ایک با اثر پارسا، دائی یا مقرر ہدایت دے سکتا ہے انسانی معاشرے کو نیکی اور شریف النفس خصوصیات کی جانب. ایک بارسوخ صالح مقرر ہدایت دے سکتا ہے انسانی معاشرے کو روحانی مسرت کے باغات کی جانب کہ جنہیں آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ ہو، نہ کانوں نے کبھی سنا ہو، اور دل نے کبھی تصور نہیں کیا. کیا خوبصورتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین نہیں کر سکتے یہ ایک صالح بارسوخ مقرر ہے اگر وہ غیر صالح ہیں. بدی کے حوالے سے بارسوخ مقرر جو اسی طرح انسانی معاشرے کو راغب کر سکتا ہے بدعنوانی اور تباہی کی جانب، اخلاقی اور روحانی زوال کی جانب، زندان کی جانب جس کے نیچے جہاں آگ کا دریا بہتا ہے. یہ فرق ہے. اور ہمارے پاس حق انتخاب ہے. ہمارے پاس حق انتخاب ہے. ہم کیسے چاہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا کس طرح ہماری رہنمائی کرے. Today, يا إخوتي ويا أخواتي الأعزاء، ہم سب کو ضرورت ہے، یہ نوجوان چہرے، ہمیں ضرورت ہے علم کی، سیکھنے کی، حکمت کی، ذہانت کی، دعا کی. اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. اور واللہ میں جانتا ہوں کس قدر ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے باہر نکالنے کے لیے، تاریکی کی راہ سے راہ پر لانے کے لیے، روشنی کی.
کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنا احیاء، ایک اسلامی بیداری، بالخصوص اپنے نوجوانوں کے ذریعے انہیں ضرورت ہے آپ کی دعوت کی، آپ کے علم کی۔ میں کیوں یہ کہتا ہوں؟ وجہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج ہم میں سے بہت سے، ان نوجوان مسلمانوں میں سے بہت سے جو حامل نہیں ہیں علم کے، لیکن خواہش رکھتے ہیں دعوت دینے کی، آپ کو ضرورت ہے اس خوشی کی، لیکن اس کے لیے وہ علم کے حامل نہیں ہیں۔ علم سے محرومی وجہ بن رہی ہے بہت سے مسائل کی۔ وہ نصف اسلامی فتویٰ کے حامل ہیں دین سے متعلق، وہ اسلامی سوالات کے جواب دے رہے ہیں بغیر علم کے، وجہ بن رہے ہیں بہت سے، واللہ بہت سے لوگ مغالطے کا شکار ہیں اور گمراہ ہیں ان کے نادرست اور غلط جوابات کی وجہ سے۔ ان میں سے بہت سے غیر مہذب ہیں اور تندخو۔ میں نے اجتماعات میں دیکھا ہے، واللہ بہت سے ان نوجوان مسلمانوں میں سے غیر مہذب اور حد تک آمیز ہیں۔ وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ایک دن اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور سوالات کے جواب دیتے ہیں، وہ فتویٰ دے رہے ہیں اور انتہائی درست ہیں، وہ سب کے سب، اور توہین آمیز اس سے سب سے بڑھ کر وہ الفاظ بولتے ہیں جو درست ہوتے ہیں کسی مضبوط دلیل یا شواہد کے بغیر۔ کوئی سمجھ بوجھ یا پہچان نہیں کہ اسلام کیا ہے، حقیقت میں سکھاتا ہے۔ وہ جلد باز ہیں بس زبانی کرنے، بہتان لگانے اور توہین کرنے میں، حقیر جاننے اور حوصلہ شکنی کرنے میں، داعیوں پر تند و تیز حملہ کرنے میں، علم کے حامل لوگوں پر بے انتہا جلد باز اور تند و تیز حملے کرتے ہیں ان پر جن سے وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ شیخ وہ کچھ نہیں جانتا، وہ ناآشنا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ شیخ بہت کم علم ہے، وہ محض وضو پر ہی بات کرتا ہے۔ منفی اطلاعات، گستاخی پر مبنی، اس لیے وہ اسے استعمال کرتا ہے، للکارتا ہے ان افراد کو جن کی اس سے کچھ خبر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے انہیں۔ یہی وجہ ہے علم سے محرومی کی جس کے وہ حامل ہیں، کچھ اور نہیں۔ واللہ اگر وہ محض سمجھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ اسے کیسے کہہ رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہ منہ سے نکالتے ایک واحد لفظ کرنے کے لیے بدنام اپنے بھائی یا بہن کو اسلام میں، جن کے لیے اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو ناقابل تصور ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم۔ دنیا یا آخرت، یہ سادہ ہے، یہ آسان ہے۔ چپ رہو، خاموش رہو، اور آپ انشاءاللہ تعالی آپ ان معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ نہیں سمجھتے، تب آپ خود کو ڈال رہے ہیں، خود کو رکھ رہے ہیں تباہی کے دہانے پر، جہنم کے دہانے پر۔ یہ ایک جرم ہے اسلام کے نام پر، ایک جرم علم کے نام پر، ایک جرم نام پر صاحب علم لوگوں کے۔ دوسری جانب ہمارے پاس افراد ہیں تبارک اللہ جو نہیں جانتے کتنی ہیں رکعتیں عصر کی، اور آپ عوامی امور پر بات کر رہے ہیں، دور حاضر کے امور پر، شام کی بابت، مثلا اس گروہ اور اس گروہ کی بابت، اس شیخ اور اس شیخ کی بابت، یا وہ جو زیادہ تر وقت اپنے کمپیوٹر پر صرف کرتا ہے، اپنے ہاتھ میں ماؤس پکڑے، ریموٹ، شیطانی ریموٹ سے ویب سرفنگ کرتے ہوئے نیٹ پر، اور آپ کے پاس ہر قسم کا حق موجود ہے بات کرنے کی بابت لوگوں کی جس طرح چاہو۔ اعوذ باللہ، نہیں جانتے کہ وہ ان افراد کی بابت کیا بات کر رہے ہیں، ان گروہوں کی بابت، جبکہ آپ مگن ہیں اپنی ہی دنیا میں، اس سے مکمل طور پر بے خبر۔ شیطان
علم کی کمی کی بات کرتا ہے، یہ واللہ ہے جہالت ایک فرد کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، یہ سبب بنتی ہے ان کے دل میں تخوی کرنے کی عداوت، حسد، دشمنی، نفرت، اور سبب بنتا ہے پریشانی کا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ اور سبحان اللہ، ہم در حقیقت اسی جانب آ رہے ہیں کہ در حقیقت وہ آنے کے شائق تھے، جس میں ایک شخص تھا بے حد پریشان۔ صحیح حدیث، یوم قیامت سے قبل اگر نظر ڈالو، در حقیقت ایک دور آئے گا جب ایک فرد بہت الجھن میں ہوگا، جس میں ایک جھوٹے پر یقین کیا جائے گا، خوب ایک راست گو پر الزام لگایا جائے گا جھوٹ بولنے کا، جس میں ایک عام شخص دلچسپ ہوگا بنسبت ایمان والے کے، مشتہر کیا جائے گا بطور ناقابل اعتماد۔ اور تب حدیث مبارکہ فرماتی، اسے سنیں، ایک وقت جہاں رويبدة بات کرے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اور جواب تھا جاہل اور غیر اہم شخص عوامی امور پر بات کرے گا، جسے اس کا کوئی علم نہیں ہے، جسے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی جگہ میں آپ بات کریں، کیا آپ شیطان کو اجازت دیں گے کہ آپ کے نیک اعمال ہتھیالے اور آپ کو کنگال کرتے؟ کیا واقعی آپ شیطان کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے نیک اعمال ہتھیالے اور آپ کو کنگال کر دے یوم میں قیامت کو؟ آپ کو ضرورت ہے اس اجر کی، آپ کو اسلام کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے خاموش رہنے کی، آپ کو اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس خوبصورت اجر کو حاصل کرنا ہوگا۔ واللہ صحابہ کرام وہ شرمایا کرتے تھے کہ وہ دیں اسلامی فتویٰ، وہ اسے دور بھاگتے، آج وہ اسے قریب لا رہے ہیں۔ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں شیخ جانتا ہوں، میں اس کا جواب جانتا ہوں۔ حماقت! آپ کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ اگر آپ جانتے ہوتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ بھائی اور بہنوں، یہ ایک جانا پہچانا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف یا ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالخصوص ایک مصیبت میں، پریشان کن وقت میں آج کل کے ہم اس قدر ہیں، متاثر ہیں مسلم دنیا میں اسلامی مسائل پر اختلاف کی وجہ سے، اسلامی مسائل پر بحث کی وجہ سے۔ بحث کرنا ایک مسئلہ نہیں ہے، لیکن طور طریقے، طریقہ کار یہ ہم اپناتے ہیں بے حد تباہ کن ہے۔ اختلاف رائے سے یوں نمٹنا چاہیے، وہ نظریہ کلیت سے متعلق دلیل ہو اور بات چیت کو اعتدال پر لائے، اور بحث مباحثہ کیا جائے سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ، نہ کہ خواہش کے مطابق۔ میں ایسے نہیں مانتا، آپ دیکھیں میری دلیل، دیکھیں میرے شواہد، اس سے مضبوط ہے، میں نہیں جانتا ہوں کون ہے، میرے پاس آؤ، اس کی بابت فکر مت کرو۔ یہ حماقت ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ شیطان کے کام ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ایک بحری جہاز ہے، ماشاءاللہ ایک بحری جہاز ہے، لوگوں سے بھرا ہوا پھنسا تھا، ایک جہاز ہے لوگوں سے بھرا ہوا، ایک جہاز ہے بھرا ہوا، سمندری طوفان میں پھنسا تھا، لہریں 10 فٹ اونچی ہیں اور یہ زیر آب آ رہا تھا، اور اس پر سوار لوگوں کے ڈوبنے کا خطرہ تھا، اور وہ شروع ہوتے ہیں مشورے دینا، اور ان کی آوازیں آپس میں گڑمڑ ہو جاتی ہیں، آوازوں میں تشویش اور تفکرات ہیں، وہاں آوازیں ہیں رحم مانگتی ہوئی، اور وہاں آوازیں ہیں جو پرسکون ہیں، اور آوازیں ہیں جو غسیلی ہیں اور درست، وہاں آوازیں ہیں جو نہیں جانتی کہ کیا کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک آواز ان سب پر حاوی ہے۔ یہ ایک آواز ہے ان تمام آوازوں میں سے، یہی آواز جو کہ اشتعال انگیز کر رہی ہے، وہاں ہر کسی کو اور
غل مچاتا، چلاتا، چیختا، بہتان لگاتا، گالی دیتا، توہین کرتا اور لعن طعن کرتا، ہر کسی کو الزام دیتے ہوئے اس جہاز پر ماسوائے خود کو، ہر ایک پر انگلی اٹھاتے ہوئے ماسوائے خود کو۔ وہ ایک فرشتہ ہے اور آپ سب شیطان ہیں، لہذا وہ خود سے یہ کیا کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں اور آپ سب غلط۔ آپ پر الزام لگایا جا سکتا ہے اور صرف میں ہی الزام لگا سکتا ہوں۔ اب کیا یہ آواز آپ کو اشتہار دلا سکتی ہے؟ ہاں، یہ آواز آپ کو بھی اشتعال انگیز کر سکتی ہے، بخلاف بدترین ممکنہ شخص وہ ہے جو محض خود میں اچھائی دیکھے اور باقی سب میں برائی۔ وہ ممکنہ بدترین شخص ہو سکتا ہے، کیونکہ در حقیقت واللہ یہ آواز کبھی بھی نہیں کر سکتی مومنین کے امور کا بندوبست۔ یہ آواز نہیں ہے آواز کہ آپ یا محمود جو جانا چاہتا ہے، تو یہ کہاں سے آتی ہے آپ کو کمزور بنائے؟ وہ ایسا شخص نہ ہوگا جو آپ کی حوصلہ افزائی کرے یا جو آپ کو مضبوط بنائے۔ آپ کو موقع ملے آپ کسی چیز کا الزام لگانا شروع کریں، آپ اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم ہی غلط ہو، نکل جاؤ۔ آپ کے خیال میں نے اچھا کیا؟ یہ آواز نہیں ہے جس سے آپ مشورہ کر سکیں جب آپ کو مشورے کی ضرورت ہو، جس سے آپ مدد لے سکیں جب آپ کو ضرورت ہو مدد کی، جو آپ کو آرام مہیا کرے۔ یہ آواز ہے، یہ آواز ہے شیطان کی، یہ بہتان لگانے والی آواز ہے جس کو پسند نہیں کچھ ماسوائے توہین کے، حد تک کہ بے اعتنائی کے، تنقید کے، جو تخریبی ہے۔ تنقید میں برائی نہیں اگر تعمیری ہو، تخریبی تنقید پسند کرتا ہے، ہر کسی کو الزام دینے سے دنیا کی تکلیف کے لیے اور خود کو بچانے اور تحفظ دینے کے لیے۔ یہ آوازیں نہیں ہیں جو بحری جہاز کو بچانے جا رہی ہیں ڈوبنے سے، کبھی نہیں۔ اب جانتے ہیں آج کل پروپیگنڈے کی جنگ عروج پر ہے، اللہ ہے، یہ اپنے سنہری دور میں ہے اور ناقابل شکست۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سبب ہے جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کی برق رفتاری۔ آج دنیا اس قدر پھیل چکی ہے کہ اس نے ہمیں مہیا کیے ہیں کئی چینل توہین کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، مجروح کرنے کے لیے، بہتان لگانے، چغلی کے لیے، ایک دوسرے کی کسی لاگت کے بغیر، کسی مواخذے کے بغیر پیچھے چھپتے ہوئے ایسے ناموں کے جو آپ کے دوست ہوں۔ آج بہت آسان ہے کی بورڈ کا ماسٹر بننا، گمنام، آپ دنیا سے پوشیدہ ہیں، لیکن واللہ آپ اس سے پوشیدہ نہیں ہیں اور آپ کبھی نہ ہوں گے اس کے لیے غیر مرئی۔ ہاں، دنیا کے لیے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں ہونے کا سیف اللہ، آپ کچھ نہیں ہیں ماسوائے سیف الشیطان۔ یہی کچھ آپ کر رہے ہیں، توہین کرتے ہوئے، بدنام کرتے ہوئے، لعن طعن، چغلی کرتے ہوئے۔ یہ سیف الشیطان ہے، نہ کہ سیف اللہ۔ سیف اللہ کبھی بھی ایک مسلمان بھائی یا بہن کو نقصان نہیں پہنچاتا اسلام میں، اگرچہ اس کا ان سے اختلاف ہو۔ اگرچہ اختلاف ہی کیوں ہے، آج کل یہ بہتان لگانے کی کوشش کرنے کے لیے جو ذریعہ استعمال ہو رہا ہے وہ موبائل فون ہیں، سیل فونز، ٹیکسٹ اور میسیجز کے ذریعے بہت آسانی سے، بہت سادہ لیکن بے حد سنگین، واللہ غلیظ، غیر مستند بیانات یہ آسانی بھیجے جا سکتے ہیں محض ایک بٹن دبانے سے۔ واللہ شیطان نے اچھا کام کیا ہے اس میدان میں، اس نے اسے آسان بنایا ہے بدکار لوگوں کے لیے، اس نے اسے آسان بنایا ہے اس کے لیے جو سمیٹنا چاہتا ہے گناہ اور اپنے اجر کو ضائع کرنا چاہتا ہے، کیونکہ در حقیقت استعمال الیکٹرانک میڈیا کا آج یقیناً بے حد کثیر ہے۔ بھائیو اور بہنوں، بالآخر ہمیں، کیا آپ جنت نہیں چاہتے؟ اگر یہ وجہ نہیں ہے تو کیوں آج جب ہم یہاں موجود ہیں؟ کیا ہم محبت نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟
کیا ہم اکٹھا نہیں ہونا چاہتے ان کے ساتھ یوم قیامت کو؟ کیا ہم نہیں؟ بے شک ہم چاہتے ہیں. تب آپ کو بچانا چاہیے گوشت کے اس لوتھڑے کو، آپ کو نگرانی کرنی چاہیے گوشت کے اس لوتھڑے کی. ایسی بات کہنے سے، کوئی بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، یہ سادہ ہے. آپ خود سے پوچھیں، کیا وہ یہ کہیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے؟ اگر ہاں، میں ایسے کہوں گا، اگر نہیں تو مجھے خاموش رہنا. یہ ان کی نصیحت ہے. جو اللہ اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے سچ چاہیے. اگر سچ نہیں بولتے نقصان اٹھائیں گے. لہذا بھائی اور بہنوں، علم کلید ہے آپ کی نجات کی. علم تاریک راہ سے باہر نکالتا ہے. علم زیادہ ضروری ہے بنسبت آپ کی خوراک، پانی، لباس اور آپ کی چھت کے. یہ وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے جا رہا ہے انشاءاللہ. علم، اور علم کے ذریعے آپ جانتے ہیں آپ کی زبان کس قدر اہم ہے. مت مجروح کریں اپنے بہن یا بھائی کو گوشت کے اس لوتھڑے کے ذریعے سے. اسے اپنے تک محدود رکھیں. اللہ سے ڈریں، اور واللہ انشاءاللہ جنت آپ کے لیے واجب ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے وہ کہنے سے جو ہمارے محبوب معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ فرمایا. وہ ہمارے لیے مثال ہیں، ہم انہیں لیتے ہیں بطور پیروی کا ایک نمونہ اور برائے اپنی نجات.